حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ مگر آپ مکمل ادب اور احترام کے ساتھ مجلس پاک کے اندر بیٹھے، اس لیے کہ جو ہے دور دراز سے لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور جو باہر کھڑے ہیں اگر ضروریات سے فارغ ہو چکے ہو تو مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ جلسے میں تشریف لے آئے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے آیت درود کی تلاوت کی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس آیت کو جب پڑھتا ہے کوئی تو اس وقت ہر سنی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھے۔ مگر میں نے پڑھا، آپ حضرات اس انداز میں درود پڑھ رہے تھے جیسے یہ آپ کے انداز کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ سے زبردستی پڑھوایا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہ درود پاک ایسا عمل ہے جو زبردستی نہیں پڑھا جاتا اور جس کو زبردستی نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ عمل دل کی گہرائیوں سے کیا جاتا ہے۔ لہذا دل کی گہرائیوں سے اور محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی سنہری جالیوں کو اپنے نظروں میں بسا کر اور محبت و عقیدت کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب کبھی آپ سے درود پڑھنے کو کہا جائے، چاہے کوئی شاعر کہے یا نعت خواں کہے یا کوئی مقرر یا خطیب کہے، آپ سے جب بھی درود پڑھنے کو کہا جائے تو بلند آواز سے پڑھا کیجئے، اس لیے کہ ہم سنی مسلمان ہیں اور ہم سنیوں کی یہ پہچان ہے کہ ہم اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہیں، ورنہ اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک خبیث ابن خبیث ہے جس کا نام طاہر گیابی ہے۔ اس مردود نے انٹرنیٹ پہ اس کی کلپ دیکھیے، اس مردود نے لکھا ہے کہ صبح صبح مسجدوں میں جو لوگ مائک لگا کر شور شرابہ کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ درود پاک ہے، حالانکہ یہ پاک نہیں بلکہ ناپاک ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اس خبیث ابن خبیث نے، اس خبیث کی اولاد نے، مردود نے درود پاک کو ناپاک کہا ہے، مگر ہم سنی درود کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہے اور درود کے لیے جان لینے کو بھی تیار ہے۔ حضرات گرامی، اتنا بڑا مجمع ہے اور میں پورے مجمع سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتاؤ، نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ ارے زور سے بولو، خرگون والوں کا ڈر ہے کیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟
زور سے بولو، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، بندگی اللہ کے لیے، نماز پڑھی اللہ کے لیے، قیام کیا اللہ کے لیے، قرات کیا اللہ کے لیے، رکوع کیا اللہ کے لیے، رکوع میں تسبیح پڑھی اللہ کے لیے، سجدہ کیا اللہ کے لیے، سجدے میں تسبیح پڑھی اللہ کے لیے، مگر قاعدہ اخیرہ میں درود پڑھا نبی کے لیے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، درود پڑھا نبی کے لیے۔ اب میں نے بارگاہ رب ذوالجلال میں عرض کیا، اے مولا، اے پروردگار، تیری شان تو یہ ہے تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، تیرا کوئی ہمسر نہیں، اے مولا تیری شان یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اے مولا تو ایک ہے، تو پاک ہے، تو بے نیاز ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، اے پروردگار تیرا کوئی ساجی نہیں ہے، اے مولا تو وحدہ لا شریک ہے، اے پروردگار عالم جب تو وحدہ لا شریک ہے تو بندگی میں اپنے حبیب کو شریک کیوں کر لیا، نماز میں اپنے نبی کو شریک کیوں کر لیا، عبادت میں اپنے حبیب کو شریک کیوں کر لیا؟ تو مشیت الہی نے حکم سنا دیا، ارے نمازیوں اگر درود نہ پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ جب بغیر درود کے قانون ہمیں معلوم ہو گیا، مسئلے کا حل ہو گیا، ارے جب بغیر درود کے عبداللہ کی نماز نہیں ہو سکتی تو بغیر درود کے ملا کی نجات کیسے ہو جائے گی؟ مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، تحفظ ایمان کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی اور ہمارے عبد القادر بھائی جو ہردا سے تشریف لائے ہیں، ان کے پاس بھی ویڈیو کلپ موجود ہے، علامہ نیاز القادری صاحب کے پاس بھی موجود ہے، خود میرے پاس بھی موجود ہے۔ جس کو دیکھنا ہو وہ جلسے کے بعد دیکھ سکتا ہے، جس کو لینا ہو وہ جلسے کے بعد لے سکتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ وہابی تو صرف نماز کے بارے میں بولتا ہے، روزے کے بارے میں بولتا ہے، وہ تو کبھی سنیوں کو غلط بولتا نہیں، وہ تو ہمارے خلاف کبھی بکواس کرتا نہیں۔ ہم لے وہابی دے وہابی، ہم روزانہ ان کا رد کرتے ہیں، وہ تو ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ مگر میرے بھائی، آپ ابھی جو ہے کنویں کے مینڈک کے مانند ہو، سمندر کی گہرائی کا اندازہ آپ کو نہیں ہے، آپ ان کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ آپ باہر گھوم کر کے ان کو دیکھ لیتے ہو، باہر کی چکنائی آپ دیکھتے ہو، اندر کی گندگی آپ کو نہیں معلوم کہ اندر کتنی گندگی چھپی ہوئی ہے۔ وہ گندگی انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی حضرت اس کو جو ہے بے نقاب کریں گے، اس گندگی کو آپ ملاحظہ کریں گے۔ جن کا چہرہ جو ہے صاف و شفاف نظر آتا ہے، ان کے دل کے اندر کتنی گندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی آپ سماعت کریں گے۔ آئیے دیکھیے، اور یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ اس مہینے میں محسن سنیت مجدد اعظم حضور سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم پوری زندگی مل کر اعلی حضرت کی منقبت پڑھتے رہے، لکھتے رہے، تب بھی ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، اس لیے کہ اعلی حضرت نے جو ہم پہ کرم فرمایا ہے، ہم پہ جو احسان فرمایا ہے، آج ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے، یہ صدقہ ہے میرے اعلی حضرت کا۔ حضرات گرامی، آئیے ملاحظہ کیجئے، کہنے والے نے کہا ہے اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کی شان کیسی شان ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، بلند آواز سے پیچھے والے بولے، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، اور مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلی حضرت، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلی حضرت۔ فرماتے ہیں چیخ پڑے چوٹی کے وہاں بڑے، چیخ پڑے چوٹی کے وہاں بڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، ارے خنجر حق کا خوب چلایا، حامی سنت اعلی حضرت، خنجر حق کا خوب چلایا، حامی سنت اعلی حضرت۔ اس ماہ مبارک میں اعلی حضرت کا عرس پاک منایا جاتا ہے، مگر اس میں آپ کی پیدائش نہیں ہے، پیدائش 10 شوال کو ہوئی ہے اعلی حضرت کی، 10 شوال کو آپ اس دھرتی پر تشریف لائے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ لیکن حضرات گرامی، آپ غور و فکر کریں اور آپ ادھر دھیان دیں، اپنے ذہن کو لگائیں کہ اعلی حضرت آئے ہیں تو کس دور میں آئے ہیں۔
کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی ولادت کس وقت ہوئی؟ جبکہ پوری دنیا کے اندر وہ گمراہیت پھیل چکی تھی، دنیا کے اندر گمراہیت کا اندھیرا چھا گیا تھا، لوگ رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت سے کھیل رہے تھے، اولیاء کرام کی عظمتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمولی انسان کہا جا رہا تھا، اور اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی، انبیاء علیہ السلام پہ الزام لگائے جا رہے تھے۔ ایسے دور میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تشریف لاتے ہیں۔ وہ دور کیسا دور تھا جس دور کے اندر ایسے بھیانک فتنے پیدا ہو چکے تھے کہ ان فتنوں میں سے اگر کسی ایک فتنے کا اعتقاد کر لیا جائے آدمی اسلام سے خارج ہو جائے۔ سینکڑوں فتنے پیدا ہو چکے تھے، ان فتنوں کا مقابلے کرنے والا بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، فتنے پیدا ہو گئے۔ کہیں یہ ذہن دیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، کہیں یہ ذہن دیا جا رہا تھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، کہیں یہ عقیدہ بتایا جا رہا تھا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کہیں یہ ذہن دیا جا رہا تھا نبی ہماری طرح بشر ہے، کہیں پہ یہ عقیدہ سمجھایا جا رہا تھا نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، اور کہیں پہ یہ ذہن دیا جا رہا تھا کہ نبی قیامت میں شفاعت نہیں کرائیں گے، اور کہیں پہ یہ ذہن دیا جا رہا تھا نبی پاک علیہ السلام مر کر کے مٹی میں مل گئے۔ حضرات گرامی اس طرح سے جو ہے فتنے پیدا ہوئے تھے ایمان کو برباد کرنے کے لیے، عقیدے کو تباہ کرنے کے لیے۔ جب اتنے فتنے پیدا ہوئے اور مسلمانوں نے اس کو ملاحظہ کیا، مسلمان چیخ پڑا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اے پروردگار عالم اب ہم کہاں جائیں، اے مولا ہم کس کی بارگاہ میں جائیں، اے پروردگار کس سے مدد طلب کرنے کے لیے جائیں، اے رب ذوالجلال ہم کہاں پہ مدد مانگنے جائیں، ہم کہاں پہ سہارا تلاش کرنے کے لیے جائیں۔ اے مولا ایک وقت تھا جب کفر نے سر اٹھایا تھا، شرک نے سر اٹھایا تھا، تو نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا تھا، اپنے نبی کو جلوہ گر کیا تھا۔ اے مولا آج وہی کفر کی آندھی، آج وہی شرک کی آندھی وہابیت کے روپ میں چل رہی ہے، دیوبندیت کے روپ میں چل رہی ہے، قادیانیت کے روپ میں چل رہی ہے، رافضیت کے روپ میں چل رہی ہے۔ اے مولا کسی کو بھیج دے جو ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکے، ہمارے عقیدے کا تحفظ کر سکے، ہمارے ایمان کے اندر نکھار پیدا کر سکے۔ اے مولا کسی کو بھیج دے بندے رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے، رب تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا اپنے بندوں پر، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندوں گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، میں اپنے حبیب کے صدقے میں تمہیں دیوبندیت سے بچانے کے لیے، وہابیت سے بچانے کے لیے، رافضیت سے بچانے کے لیے اور ان تمام فتنوں سے بچانے کے لیے بریلی کی سرزمین پہ احمد رضا بھیج رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی دیکھیے اعلیٰ حضرت کی شان، اعلیٰ حضرت نے سارے لوگوں کا ایمان بچایا۔ جب اس وقت ایمان لوٹا جا رہا تھا، آج سبزی بکتے آپ دیکھتے ہیں، آپ غلہ بکتا ہوا دیکھتے ہیں، مارکیٹ میں کپڑا بکتے ہوئے دیکھتے ہیں، مگر وہ دور ایسا تھا کہ جس دور میں سبزی کے بھاؤ ایمان بیچا جا رہا تھا۔ حضرات گرامی لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی جلوہ گری ہوئی، آپ نے جب قلم چلایا ہے، اعلیٰ حضرت نے جب قلم چلایا تو سارے لوگوں کا ایمان محفوظ ہو گیا، عقیدہ سنور گیا۔ جب لوگوں کا عقیدہ سنور گیا تو سب اس کو مستی میں جھوم اٹھے اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی آئیے دیکھیے، ملاحظہ کیجیے، آج کے دور میں، کیا بات ہے، آج کے دور میں حق بولنا بہت دشواری کی بات ہو گئی ہے، جی حق بولنا بہت دشوار بات ہے۔ حضرت گرامی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایسی شخصیت کا نام ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام سب لیتے ہیں، بے شک، اپنے ہو چاہے پرائے ہو سب لیتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے، کوئی مسرور ہو کے لیتا ہے، کوئی مجبور ہو کے لیتا ہے، کیا بات ہے، مگر لیتے سب ہیں۔ اور سنیوں یقین نہ ہو، دیوبندیوں کی خانہ تلاشی کرو، ان کے مدرسے میں جا کر کے دیکھو، ان کی لائبریریاں چیک کرو،
ان کی پیٹی کھول کر کے دیکھو، ان کے دارالفتہ میں جا کر کے دیکھو، وہاں پہ اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ موجود ملے گی. بے شک بے شک. جی جی. اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ. میں نے کہا یہ کیسے، یہ رانگ نمبر کیسے لگ گیا؟ جماعت کسی اور کی کتاب ہماری، مذہب کسی اور کا کتاب ہماری، افتاء کسی اور کا فتویٰ ہمارا، یہ کیسے؟ میں نے کہا ہے وہابیوں، اے دیوبندیوں، فتاوی رشیدیہ سے کام نہیں چلا، اشرف علی تھانوی کے فتاوے سے کام نہیں چلا، اسماعیل دہلوی کے فتاوے سے کام نہیں چلا، قاسم نانوتوی کے فتاوے سے کام نہیں چلا، خلیل امبیٹوی کے فتاوے سے کام نہیں چلا، رشید گنگوئی کے فتاوے سے کام نہیں چلا، الیاس کندھلوی کے فتاوے سے کام نہیں چلا. تو تم فتاوی رضویہ اٹھا کر کے اپنے لائبریری میں لے آئے، اپنے دارالفتہ میں لے آئے، تو پوری وہابیت جواب دیتی ہے یہ تو صحیح ہے، فتاوے ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن ہم اشرف علی کے فتاوے سے صحیح فتویٰ نہیں دے سکتے، اسماعیل دہلوی کے فتاوے سے صحیح فتویٰ نہیں دے سکتے، قاسم نانوتوی کے فتاوے سے صحیح فتویٰ نہیں دے سکتے، رشید گنگوئی کے فتاوے سے صحیح فتویٰ نہیں دے سکتے. اس لیے کہ جب صحیح فتویٰ دینا ہوگا فتاوی رضویہ کا سہارا لینا ہوگا. نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فتاوی رضویہ شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات گرامی، آئیے دیکھیں، ملاحظہ کیجیے، آج کے دور میں حق بولنا بہت بڑی بات ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں، میرا جہاں تک خیال ہے، اس دور میں جو حق بولے وہ سب سے بڑا مجاہد ہے. بے شک بے شک. سولہ کلی مولوی بہت ملیں گے، جی جی جی. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. پیٹ بھرو مولوی بہت ملیں گے، جی جی. واہ واہ. روٹی سیکنے والے مولوی بہت ملیں گے، نوکری بچانے والے مولوی بہت ملیں گے، لیکن ایمان بچانے والے بہت کم ملتے ہیں. جی جی. بے شک بے شک. ایمان بچانے والے بہت کم ملیں گے. لیکن میرے بھائیوں، اب میرے میں نہ رہو، جو مولوی آپ کا ایمان بچائے وہی آپ کا محسن ہے. بے شک. اور جو مولوی آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے اور اپنی نوکری کے پیچھے آپ کا ایمان لٹتا دیکھے، آپ کا ایمان برباد کرتا ہوتا دیکھے، تو سمجھ لینا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر تیرا کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تیرا وہی ہوگا جو تیرا ایمان بچائے گا. بے شک بے شک. حق ہے، حق ہے. اس دور میں حق بولنا بہت بڑی بات ہے. جو اس دور میں حق بولتا ہے بہت بڑا مجاہد ہے. اور ایسے حق کو، علماء کو مجھ ناچیز کا سلام. کیا بات ہے. بہت کم ہے کہ علماء میں دعا کرتا ہوں رب تبارک و تعالی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے صدقے میں حق گو علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. حضرت گرامی، حق بولنا بہت، آج لوگ طاقت نہیں، زبان میں قوت نہیں، حق بول سکے. کسی کو دولت نے دبا رکھا ہے، کسی کو روٹی اور بوٹی نے دبا رکھا ہے، کسی کو چائے اور ناشتے نے دبا رکھا ہے، لیکن الحمدللہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آل پہ بک گیا وہ سعودیہ کے ریال پہ نہیں بکے گا. بے شک بے شک. حق ہے جی. واہ 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 واہ. آئیے ملاحظہ کیجئے، آج کے دور میں حق بولنا ایک دور تھا جو اعلیٰ حضرت کا دور تھا. اعلیٰ حضرت نے حق بولنا شروع کیا، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. لوگوں نے کہا امام احمد رضا اگر اسی طرح سے تمہارا حال رہا تم کو ہندوستان سے باہر جانا پڑے گا، ملک سے باہر کر دیا جائے گا، تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا. مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت گھبرائے نہیں، بلکہ حق بولتے رہے، حق لکھتے رہے، حق کا پرچم بلند کرتے رہے. اعلیٰ حضرت کا ظاہری دور چلا گیا، حضور مفتی اعظم کا دور آیا. حضور مفتی اعظم نے حق بولنا شروع کیا، مفتی اعظم کو دھمکی دی گئی، مفتی اعظم بھی حق بولتے رہے، حق لکھتے رہے، حق کا پرچم بلند کرتے رہے. مفتی اعظم ہی کے دور میں حضور شیر سنت کا دور شامل ہے. حضور شیر سنت میں حق بولنا شروع کیا، شیر سنت کو دھمکیاں دی گئی، اے حشمت علی اگر اسی طرح سے بولتے رہو گے ایک دن تمہیں خاموش کر دیا جائے گا. لیکن شیر سنت فرماتے ہیں حشمت علی کبھی خاموش نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حشمت علی کو اللہ نے بولنے کے لیے پیدا کیا ہے. حضرات گرامی، مگر آج کا جو دور ہے اس دور میں حضور کا جو شریعہ ہے، حق بول رہے ہیں، حق لکھ رہے ہیں، حق کا پرچم بلند کر رہے
ہیں. آج تاج الشریعہ کو دھمکی دی جاتی ہے, تاج الشریعہ کو دھمکی دی جاتی ہے, تاج الشریعہ پہ حملے کیے جاتے ہیں, تاج الشریعہ پہ وار کیا جاتا ہے. مگر یاد رکھنا, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حق کا پرچم بلند کیا, لوگ دھمکیاں دیتے رہے مگر اعلیٰ حضرت ڈرے نہیں, اعلیٰ حضرت گھبرائے نہیں, پوری زندگی یہی بولتے رہے. میرے مفتی اعظم پوری زندگی یہی بولتے رہے, شیر سنت پوری زندگی یہی بولتے رہے, اور حضور تاج الشریعہ بھی یہی بول رہے ہیں. اور ہم سنیوں کا, ہم سارے سنیوں کا یہی عقیدہ ہے. ارے کیا دبے کس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, بستی بستی خریا خریا, علم کا دریا, علم کا دریا, تحفظ ایمان کانفرنس, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے میری گزارش ہے کہ اس دور میں اگر اعلیٰ حضرت کے مشن کو صحیح طور پہ جس نے سنبھالا ہے, اعلیٰ حضرت کے مشن پہ جو صحیح طور پہ چل رہے ہیں وہ حضور تاج الشریعہ ہیں. اعلیٰ حضرت کے پرچم کو جو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں وہ حضور تاج الشریعہ ہے. اے سنیوں, اگر اعلیٰ حضرت سے سچی وفاداری ہے اس راستے پہ چلو جس راستے پہ تاج الشریعہ چل رہے ہیں. بے شک بے شک, واہ 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 واہ. اور جن کے بارے میں انہوں نے فرما دیا کہ ان سے دور ہو جاؤ, آپ کا ان سے دور ہونا لازمی ہے, ضروری ہے. اور بتاؤں, پہلے تو آسانی کے ساتھ ہم چہرہ دیکھ کر کے پہچان لیتے تھے, دور سے پہچان میں آ جاتے تھے. اب آپ کی حکومت پہچانتی ہو یا نہ پہچانتی ہو, مگر بہار کا لالو دور سے پاجامہ دیکھ کے بولتا یہ سعودیہ پارٹی ہے. بات ہے, جی جی, بہت بڑھیا. حضرات گرامی, تو پہلے چہرے بتا دیتے تھے, پہلے ان کا لباس بتا دیتا تھا, مگر اب تو معلوم ہی نہیں چلتا. پاجامہ بھی نیچے آ چکا ہے, چہرہ بھی تبدیل ہو چکا ہے, مگر گندگی دل کی صاف نہیں ہوئی. تو پاجامہ چاہے اوپر چڑھا لو یا نیچے اتار لو, جب تک کہ دل کی گندگی صاف نہیں ہوگی معاملہ سنورنے والا نہیں. جی جی جی, بے شک بے شک. تو پہلے تو آسانی کے ساتھ پہچان میں آ جاتے تھے, اب پہچان میں آتے ہی نہیں. یہ پہلے آپ کے یہاں 10 روپے والا جو ہے گولا چلتا تھا, بلب, جب فیوز ہو جاتا تھا تارے ٹوٹ جاتے تھے. دور سے بغیر چشمے کے آپ دیکھ لیتے کہ اس کا تارا ٹوٹ گیا ہے, یہ فیوز ہو گیا ہے, جب کسی کام کا نہیں ہے, مگر یہ سیفل ہے. کوئی 2 چشمے لگا لیں اس کے بعد بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ فیوز ہے یا صحیح ہے. معلوم ہی نہیں چلتا کب فیوز ہو گیا. سفید ہے بالکل, معلوم نہیں چلتا. اب اس کو کیسے معلوم کرو گے؟ وہ 10 روپے والا تو دور سے دکھ رہا ہے, تار ٹوٹ گیا ہے, فیوز ہو گیا, مگر یہ چھپا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اس کو پکڑو اور پلک میں لگاؤ, پلک میں لگاؤ, اور پھر بٹن دباؤ, اور پھر دیکھو جلا کہ نہیں جلا. جل گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ سمجھو فیوز ہو گیا. تو آج بھی کچھ ایسے چہرے ہیں جن پہ نقاب پڑا ہے, پہچان میں نہیں آ رہے. وفادار ہیں یا غدار ہیں, واہ واہ واہ. اپنے ہیں یا بیگانے ہیں, دشمن ہے یا دشمن ہے یا دوست ہے, معلوم ہی نہیں چل رہا ہے. اس لیے کہ نقاب ڈال رکھا ہے, چہرے پہ پردہ ڈال رکھا ہے, ہم سننی سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو حضرت گرامی, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب ایسے سیفل آپ کے سامنے آئے, ایسے سفید بلب آپ کے سامنے آئے, تو ان کو پکڑو اور یا غوث اعظم المدد کے پلک میں لگاؤ, اور یا اعلیٰ حضرت کا بٹن دباؤ. پھر دیکھو چہرہ چمکا کہ نہیں چمکا. اگر چمک گیا تو وفادار ہے, اور لٹک گیا تو غدار ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت.
سبحان اللہ. اور یہ نسخہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے. یہ اپنا بنایا ہوا نسخہ نہیں بلکہ ہمارے بزرگوں کا کیا ہے. بس آخری بات میں آپ تک پہنچا کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ حضرت کو لینے بھی مجھے ہی جانا ہے. حضرات بس آخری بات 2 منٹ اور چاہتا ہوں آپ کا، اس لیے کہ میں تو آپ کے یہاں رہتا ہوں، کبھی بھی آپ مجھے سن سکتے ہیں، مگر حضرت آج آئے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ. سارے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. جی جی بے شک. سارے چہرے آج کھل جائیں گے. جس پہ ابھی تک نقاب ڈلا ہوا تھا انشاءاللہ بے نقاب ہو جائے گا. اور اس کے بعد بھی کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو میں یہ آیت پڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. حضرات گرامی آئیے آخر میں ملاحظہ کیجئے، یہ نسخہ ہمارے بزرگوں نے دیا ہے. اور کیسے دیا ہے؟ حضور صدر الافاضل سید علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ قرآن پاک کنز الایمان ہے، یہ اعلی حضرت کا ترجمہ قرآن ہے، اور اس پہ جو تفسیر ہے مختصر طور پہ حضور صدر الافاضل کی ہے. آپ دیکھیے اٹھا کر کے، حضور صدر الافاضل سفر فرما رہے تھے، مراد آباد سے دلی جا رہے تھے، بس کا سفر تھا. سفر میں آپ بس کے اندر، لیکن بس کے اندر بڑی بھیڑ تھی. حضور صدر الافاضل علیہ رحمہ اندر تشریف فرما ہے، کھڑے ہیں، جگہ نہیں کہ بیٹھ جائے، لیکن بغل ہی کے سیٹ پہ مرتضی حسن دربھنگی بیٹھا ہوا تھا. مرتضی حسن دربھنگی بیٹھا ہوا تھا. صدر الافاضل کھڑے تھے، جب آگے سے دھکا لگتا تو بولتے یا رسول اللہ، جب پیچھے سے دھکا لگتا تو بولتے یا رسول اللہ، جب دائیں جانب سے دھکا لگتا بولتے یا رسول اللہ، جب بائیں طرف سے دھکا لگتا بولتے یا رسول اللہ. تو یا رسول اللہ کی کثرت آپ نے کی، مرتضی حسن دربھنگی کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. بولا مولانا یہ کیا لگا رکھا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ بار بار کیا لگا رکھا ہے؟ تو صدر الافاضل بولے میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں، تجھے کیا تکلیف؟ بولے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، سیٹ نہیں ملی ہے، تو آرام سے بیٹھا ہے، مجھے سیٹ نہیں ملی، دھکے لگ رہے ہیں، اس لیے مدد کے واسطے بولتا ہوں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تجھے تکلیف کیوں؟ خاموش ہو گیا. پھر صدر الافاضل کو دھکا لگا اور پھر بولے یا رسول اللہ. اب اس خبیث سے برداشت نہیں ہوا. دیکھو کس قدر ان کے دل میں نبی کی بغاوت ہے، نبی سے کیسی دشمنی ہے ان کو. اس خبیث سے برداشت نہیں ہوا، سیٹ پہ سے اٹھا اور صدر الافاضل کو سیٹ پہ بٹھا دیا. بولے اب بیٹھ جا، اب مت بولنا یا رسول اللہ. اور خود کھڑا ہو گیا مردود. دھکے کھانا منظور ہے، یا رسول اللہ سننا منظور نہیں. کھڑے ہو گیا، حضور صدر الافاضل کو بٹھا دیا، اور صدر الافاضل جب آرام سے بیٹھ گئے تو زور زور سے بولنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. چہرہ دھواں دھار ہو گیا. اب کاہے کو بول رہا ہے؟ تو صدر الافاضل فرماتے ہیں پہلے پریشانی میں تھا، اب سکون سے ہوں. ارے پہلے جو بولنا تھا مدد کے واسطے بولنا تھا، اب شکرانے کے طور پہ یا رسول اللہ بولا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ، کیا بات ہے حضرت گرامی. واہ واہ واہ. یہ سبحان نسخہ اللہ. ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، مگر دیوبندیوں نے دیکھا کہ سنی یا رسول اللہ کے ہم کو پکڑ لیتا ہے، ہم کو پہچان جاتا ہے، تو اب انہوں نے بھی یا رسول اللہ بولنا شروع کر دیا. انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا، جیسا دیش ویسا بھیس. حضرت گرامی ہم نے ایک اور نسخہ نکالا ہے، یا اعلی حضرت المدد. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اس میں سارے چہرے، وہ چاہے دیوبندی ہو یا نہ ہو، ہاں کیا بات ہے. وہاں بھی ہو یا نہ ہو، اگر دل میں ذرہ برابر بھی گمراہیت چھپی ہے تو بے نقاب ہو جائے گا. بے شک بے شک. کیا بات. اور الحمدللہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے حضور تاج الشریعہ والا نسخہ اپنا لیا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور جب حضور تاج الشریعہ کا نام آتا ہے، اچھے اچھے جو اپنے آپ کو عاشق اعلی حضرت کہتے ہیں، مگر تاج الشریعہ کا نام آتا ہے چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو ایسے کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ اعلی حضرت کا نام اپنے بچاؤ کے لیے لیتا ہے، بے شک. واہ واہ واہ. محبت کے طور پہ نہیں لیتا.
اپنے بچاؤ کے لیے لیتا ہے. لیکن حضرات گرامی، میں آپ سے آخر میں چلتے چلتے یہ گزارش کر دوں کہ آپ حضرات اپنے عقیدے کو سنواریں، اپنے ایمان کا تحفظ کریں اور یہ اٹنگے پاجاموں سے بچ کر کے رہیں. وقت نہیں اجازت دیتا کہ میں آپ کے سامنے کچھ اور بول سکوں، لہذا میں اپنے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، خدا کے واسطے اور اللہ کے نبی کے واسطے آپ یہیں پہ بیٹھے رہے، آپ کہیں اٹھ کے نہیں جائیں گے. میں عنقریب 5 یا 10 منٹ میں حضرت کو لے کر کے حاضر ہوتا ہوں. السلام علیکم.